اب سر آپ نے قرآن پاک کی دلہن کا کیا تو میرے ذہن میں صورت فاتحہ آئی فوراً، جس کو کی ماں کا جو ہے وہ دیا گیا درجہ، تو اس کی کیا اہمیت ہے ایک مسلمان کی زندگی میں؟ دیکھیں سورہ فاتحہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا ایک خاص تحفہ ہے۔ اب اس میں گزارش ہے کہ اس کے بارے میں ایک قول مبارک یاد آ رہا ہے، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو وہ 70 اونٹوں کے اوپر لاد دی جائے گی۔ 70 اونٹوں کے اوپر 70 اونٹوں کے اوپر لاد دی جائے گی سورہ فاتحہ۔ اس کو ہم ویسے کہہ دیتے ہیں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، لیکن جب اس کے اوپر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے 3 خاص اسماء مبارک ہیں، اور جنہیں اسم اعظم کے قریب سمجھا جاتا ہے، جنہیں اسم اعظم کے قریب سمجھا جاتا ہے۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین اور پھر رحمان اور پھر رحیم، پھر رحمان اور رحیم، یعنی کہ 3 اللہ تبارک تعالیٰ کے خاص اسم مبارک کا اس میں ذکر ہے۔ اور جو بھی اس کو پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کو، وہ اس کو جو اگر اس کا عامل ہو جاتا ہے، اس کا کوئی عمل کر لیتا ہے، وہ کبھی بھی کسی لا علاج بیماری میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مبتلا نہیں کرتے۔ یہ سورہ فاتحہ کا ماشاءاللہ فیض ہے، اور بیماریوں کے لیے یہ بڑی اکسیر ہے۔ اکثر آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، اگر آپ کسی بزرگ کے پاس بھی جاتے ہیں، کسی بھی علماء روحانیت کے پاس چلے جاتے ہیں، تو وہ بیماریوں کے لیے صرف اور صرف آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کو کہتے ہیں، سورہ فاتحہ۔ اور اسی طرح سے جیسے پہلے آپ نے یاسین شریف کے بارے میں پوچھا، اور اس میں ایک اور یہ خاص وظیفہ شفا کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ہر مبین کے بعد جب سورہ یاسین شریف پڑھیں، ہر مبین کے بعد سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ ہر مبین کے ساتھ پڑھیں، 7 مبین کے اوپر۔ ہر مبین سے واپس لوٹیں، 7ویں سے بھی واپس لوٹیں، اور اس کو پھر مکمل کریں۔ ہر مبین کے بعد اس کو اس طرح سے پڑھ لیں، اس نیت کے ساتھ 11 دن پڑھ لیں، 21 دن کی نیت کر لیں، 41 دن کی کر لیں، اس نیت کے ساتھ کہ یہ جو بھی مجھے بیماری ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے میری جان چھڑوا دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے وسیلے بنائیں گے کہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی اس سے انشاءاللہ۔ سر آپ نے ہمیں رمضان میں نا ایک سورۃ القدر کا وظیفہ بتایا تھا رزق میں اضافے کے لیے، لیکن لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے وہ کوشچن کیا تھا کہ اس میں آپ نے ایگزیکٹ یہ نہیں بتایا، ہم سے مس ہو گیا کہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے اور کس وقت پڑھنی ہے۔ تو اب آپ نے کہا وہ تو رمضان پیکج تھا، وہ ختم ہو گیا۔ جی بالکل۔ وہ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی ہم سورۃ القدر پڑھ سکتے ہیں رزق میں اضافے کے لیے؟ اس کا کوئی وظیفہ ہے؟ دیکھیے عام دنوں میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، کیونکہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب لیلۃ القدر تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے نا۔ اگر اب ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمیں یہ 41 روز پڑھنی پڑے گی۔ 41 روز، ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح، مقررہ وقت اور مقررہ تعداد کے ساتھ روزانہ 1000 مرتبہ۔